مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوں گی، ہمارے پختہ ایمان اور توکل اللہ کی نشانی ہے۔ کچھ کلمات اور آیات قرآن پاک میں سے ہی نکال کر ان کا ورد کرنا بنا کسی گنتی یا مقررہ وقت کو فالو کیے ہماری ہر قسم کی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت، ناگہانی آفت، بندش اور ہر قسم کے جادو ٹونے کے توڑ کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ آج جس آیت کا ورد بتانے جا رہی ہوں یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ میں کئی سال سے بنا کسی گنتی اور وقت مقررہ کے اس کا ورد کر رہی ہوں اور الحمدللہ میرے بہت سارے رکے ہوئے کام اور پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ ویلکم بیک۔ جی تو آپ بھی اگر کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، مطلب کوئی بھی پریشانی ہے، تو دن کے کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یا پہلے نہیں، کسی بھی مقررہ وقت، صبح، دوپہر، شام یا رات کی دقت نہیں، ہر وقت ہر جگہ آپ اس دعا کا اتنا ورد کریں کہ جب آپ کسی بھی کام میں بھی مصروف ہونا اور آپ کی زبان اس دعا کا ورد نہ بھی کر رہی ہو تو بھی آپ کا ذہن، آپ کا دل اس دعا کا ورد کر رہا ہو۔ اس آیت کو پڑھیں نہیں بلکہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ خشوع، وہ خضوع اور وہ بے پناہیت ہوتی ہی نہیں کہ جس شدت کی ضرورت ہوتی ہے اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ ہم اپنے رب سے اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ رب ہے اور دعا کی قبولیت کر کے ہمیں وہ چیز عطا کر دینا اس کا فرض۔ تو دعا کو اس طرح سے مانگے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کسی بھی کھلونے کی ضد کرتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کو اپنی ماں ہی ایسا وسیلہ لگتی ہے جو اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا باعث بنے گی، اس کو ہر حال میں وہ چیز دلا کر رہے گی۔ اور دوسرا وہ یہ کہ اس شدت کی ضد وہ صرف اپنی ماں کے آگے ہی تو کرے گا، کسی اور کے آگے کہاں کرے گا، ہے نا؟ کیونکہ بچے کو پورا یقین کامل ہوتا ہے اپنی ماں پر، ماں اس کو مسیحا سے کم نہیں لگ رہی ہوتی۔ بالکل اسی طرح آپ بھی اپنے رب سے اس طرح مانگیں کہ دینے والی ذات تو وہی ہے، اسی نے دینا ہے، کسی دوسرے انسان کی یا کسی بھی وسیلے کی، سفارش کی یا دعا کی اس کو قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ اس رب نے خود فرمایا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، صرف مجھے سے مانگو کیونکہ میں تمہاری شہرگ سے زیادہ نزدیک ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ کوئی دوسری بات ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو بتائیں کہ بچہ اتنا ہمہ دعویٰ رکھ کر اپنی ماں سے ضد کرتا ہے کہ وہ ایک ماں اس کی خواہش پوری کرے ہی کرے، تو پھر ایک اللہ جو اپنے بندے سے اس جیسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہماری دعا کو کیسے رد کرے گا؟ آئی نو کہ ان حقیقت پر مبنی باتوں سے آپ سب بحیثیت مسلمان بخوبی واقف ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کو یاد دلانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو ورد یا آیت میں آپ کو ہر دعا کی قبولیت کے لیے بتانے والی ہوں اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس کا آسان اور بہترین حل چاہتے ہوں تو اس رب کی ذات سے مانگیں۔ ایک بات، دوسری اور اہم بات یہ کہ اسی رب کی ذات کو ہی اپنا وکیل بھی مقرر کر لیں۔ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی پریشانی یا حاجت اللہ تعالیٰ کے آگے بہترین اور مؤثر انداز میں پیش کرنی ہے تو اسی رب کی ذات کو ہی اپنی پریشانی اور حاجت کا وکیل بنا لیں، تو آپ کی وہ پریشانی اور تنگی اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی بہترین انداز میں پیش ہوگی، بلیو می۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی مہمان کے آگے خالی دال چاول رکھنے کی بجائے ساتھ سلاد، رائتا اور اچار بھی رکھ دیں تو وہی دال چاول زیادہ مزیدار، پرکشش اور پریزنٹیبل بن جائیں گے اور کھانے والا زیادہ خوش اور خود کو پریویلیجڈ بھی محسوس کرے گا، کیوں ہے کہ نہیں؟ یہ آیت اتنی پاورفل ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو کسی مسجد، کسی آستانے، کسی مقدس جگہ پر جا کر اپنی حاجت رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ گھر کے اندر ہی، انفیکٹ اپنی ذات کے اندر ہی آپ اپنے رب کو اپنا ضامن اور وکیل بنا کر اس سے مانگیں گے تو یقین کریں وہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں آپ کی کبھی سوچ بھی نہ گئی ہوگی۔ پانی میں مچھلی کو، پتھر میں کیڑے کو اگر رزق وہ دیتا ہے
تو بتائیں اس رب کی ذات کو اپنا ضامن اور وکیل بنا کر اس سے مانگیں گے تو بھلا وہ کیوں آپ کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا؟ کیوں آپ کا گڑ گڑانا اس پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، کوئی بھی من کی مراد ہے، رشتوں کی بندش، کاروبار میں ناکامی، بیرون ملک سفر میں مشکلات، جادو ٹونا، رزق کی تنگی، ازدواجی تعلقات میں خرابی، یہاں تک کہ ہر قسم کی بیماری کی شفا اس ورد کو اپنی زبان پر جاری رکھنے سے اور بے شمار انگنت پڑھنے سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے اپنا ذاتی گھر جہاں میری شادی ہوئی، میں نے 22 سال گزارے، 2 بیٹے 1 بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے، تو میرے ہسبینڈ چاہتے تھے کہ اس گھر کو سیل کر کے 2 پلاٹ لے کر دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ گھر بنا دیں۔ میں بہت خلاف تھی گھر سیل کرنے کے لیے، لیکن لانگ سٹوری شارٹ وہ گھر سیل ہو گیا اور میں نے اس کے بعد اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ مطلب کہ اپنے اس مسئلے کا، ظاہر ایک عورت کو اپنا گھر کتنا پیارا ہوتا ہے، تو میں نے اپنے اس مسئلے کا اللہ تعالیٰ کو وکیل مقرر کر دیا اور دعا مانگنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی کا وکیل بنا لیا۔ بلیو می گائز، 2 سال کے اندر میرے ہسبینڈ نے 1 کنال کا وہ لیوش گھر بیچا اور 1 کنال کے 2 پلاٹ لے لیے اس کے نزدیک ہی اسی جگہ، اور الحمدللہ ایک گھر 1.5 سال کے اندر کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ، جہاں میں اب شفٹ ہوئی ہوں۔ اور اللہ کرے آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور اپنے رب کی اس تسبیح کی برکت کے صدقے، اس آیت کے صدقے، اللہ تعالیٰ دوسرا گھر بنانے میں بھی میری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے سے اس آیت کی آزمودہ اور مؤثر ہونے کا ثبوت دے رہی ہوں۔ وہ زبردست بابرکت اور آزمودہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کو صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو ساری چیزیں آپ کو اس آیت نے واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین وکیل، بہترین کارساز، کام کو بنانے والا، بہترین حاجت روا، مشکل کشا اور ہر قسم کی پریشانیاں دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو ہمیں صرف خشوع خضوع کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پورے درد دل کے ساتھ یاد کرنا ہے، بنا کسی وقت مقررہ کے، بنا کسی گنتی کے۔ ہمارا دل پڑھ رہا ہو، ہمارا دماغ پڑھ رہا ہو، میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا کچن میں، کہیں پہ بھی میرا دماغ پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی کا ورد کر رہا ہوتا ہے، اور مجھے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ جب کبھی میری آنکھ کھلے نا سوتے ہوئے تو میں اس کا ہی ورد کر رہی ہوتی ہوں، اتنی مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اتنا زبردست ساتھی ہے کہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی پریشانی ہوگی نا، مجھے اگر کچن میں کوئی چیز بھی نہیں مل رہی نا، اتنی چھوٹی سی کوئی پریشانی ہوگی نا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا ورد کر رہی ہوں نا، تو مجھے اس کے ورد سے اللہ تعالیٰ میری وہ گمی ہوئی چیز میرے سامنے لے آئیں گے، کیونکہ میں نے اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لیا اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے۔ تو اس ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، جاب پر ہیں، کہیں پر ہیں، اتنا زیادہ اس کا ورد کریں، اتنا زیادہ اس کو پڑھیں کہ یہ آپ کی عادت بن جائے، آپ کی دھڑکن بن جائے کہ آپ اس سبق کو اتنا زیادہ پڑھیں۔ یہ اتنا پاورفل سبق ہے، اتنی پاورفل آیت ہے کہ کسی قسم کے کسی اور وظیفے کو الحمدللہ شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے نا تو اپنے رب کے ذات کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کی ڈیفینیٹلی سنے گا، اور سننے کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے مسلمان کو، اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹانے والا۔ اگر آپ کو ایک طرف سے نہیں لوٹاتا نا، دیتا نا، تو وہ آپ کو کسی بھی اور صورت میں، جو کہ اس کی نظر میں بہترین صورت ہے، جو کہ انسان جس کا گمان نہیں کر سکتا، جس کا وہم نہیں کر سکتا، وہ وہاں سے عطا کر دے گا۔ آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہوگا کہ یار یہ چیز میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، میری یہ اللہ نے کیوں نہیں قبول کی، لیکن آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے کہ کسی اور صورت میں، کسی اور بہترین صورت میں، یا چاہے اسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، دیں گے ضرور، مانیں گے ضرور آپ کی بات کسی بھی صورت میں۔ اور وہ جو صورت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی نا، بلیو می، آپ بعد میں اس چیز کو مانیں گے کہ وہ صورت زیادہ بہترین تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اگر ایک جگہ پر فرض کریں آپ کی بیٹی کا رشتہ یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، اور وہ جگہ آپ کو بہت پسند آئی تھی، آپ کے دل کو لگی تھی، لیکن وہاں پر وہ رشتہ نہیں ہو سکا،
تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی. لیکن اگر آپ اس آیت کا ورد کریں گے نا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا کہ یا اللہ میں نے تجھے اپنا وکیل بنا دیا اپنے اس معاملے کا, تو بہترین سے بہترین رشتہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا. آپ کے بچوں کا مستقبل بہت بہترین ہوگا. آپ کے بچوں کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جیون ساتھی مقرر کیا ہوگا وہ بہترین ہوگا. تو یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو کہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں سے پریشان ہیں یا کسی بھی قسم کی اور بھی کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی کاروبار سے ریلیٹڈ, کوئی جاب سے ریلیٹڈ, کوئی اپنے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اپنے کریئر سے ریلیٹڈ, کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے نا, بلیو می آپ یہ آیت کا ورد ضرور کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور بازو پکڑیں گے. So that's all for today. I hope آپ کو یہ content پسند آیا ہوگا. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification in time. Lots of love. See you soon inshallah in very next video. Take care. Allah Hafiz and bye-bye.